بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، عرب دنیا کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، صدام حسین کا شمار ہمیشہ صف اول کے معروف افراد میں کیا جائے گا۔ یوں تو کئی سال عراق کے سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے سابق عراقی صدر صدام حسین نے اپنی زندگی میں کئی کارنامے سر انجام دیے، مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدام حسین کے ایک انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ کارنامے کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، دنیا کی بڑی بڑی نیوز ایجنسیاں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کہ صدام حسین نے اپنی زندگی میں اپنے جسم سے تقریباً 24 لیٹر خون نکلوا کر قرآن مجید فرقان حمید لکھوایا۔ صدام حسین نے ایسا کب اور کیوں کیا، اور قرآن مجید کی اس حیران کن اشاعت کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور صدام حسین کے خون سے لکھا گیا قرآن مجید اس وقت کہاں موجود ہے، اور کیا خون جسے نجس قرار دیا گیا ہے اس سے قرآن لکھوانا جائز ہے یا نہیں۔ ناظرین، سال 1979 میں برسر اقتدار آنے والے صدام حسین سال 2003 میں عراق میں امریکی مداخلت تک عراق کے صدر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس میں سیاہی کی جگہ ان کا خون استعمال ہو۔ مورخین کے مطابق 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے رہے تاکہ وہ اس میں سے ان کا خون نکال سکے، جس کے ذریعے یہ قرآن لکھا جانا تھا۔ ناظرین، اس کام پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر تفصیلات بھی متنازع ہیں، مگر بارہا سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کے 605 صفحات لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں عرب سٹڈیز کے ڈائریکٹر جوزف ساسون کہتے ہیں کہ اس قرآن کی تکمیل کے بعد اسے بڑی دھوم دھام کے ساتھ صدام حسین کو پیش کیا گیا تھا۔ ساسون صدام حسین پر لکھی جانے والی ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ امریکہ میں کیلیفورنیا کے نیول گریجویٹ اسکول میں سیاسی حکمت عملی کے پروفیسر سیمیول کا کہنا ہے کہ صدام کو اس پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے اس قرآن کے ساتھ بہت سی تصاویر بنوائی تھیں۔ الگ الگ صفحات پر مشتمل اس قرآن کو بغداد کی جامع ام القری مسجد میں رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد بھی صدام حسین نے تعمیر کروائی تھی اور اس میں 4 بڑے مینار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مسجد کے مینار کلاشنکوف AK-47 کی نوک سے ملتے جلتے ہیں۔ ناظرین، اس قرآن کی تقریب رونمائی کو عراقی اور بین الاقوامی میڈیا نے کور کیا تھا۔ 25 ستمبر سال 2000 کی رپورٹس کے مطابق صدام حسین نے قرآن کا یہ نسخہ اس لیے بنوایا تاکہ اللہ انہیں ان کے سیاسی سفر میں سازشوں اور خطرات سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اس زمانے میں سرکاری میڈیا کو ریلیز کیے گئے اپنے ایک خط میں صدام حسین نے کہا تھا کہ میری زندگی خطرات سے گھری ہوئی ہے، جس میں میرا بہت زیادہ خون ضائع ہو سکتا ہے، مگر میرا کم ہی خون ضائع ہوا۔ پھر میں نے درخواست کی کہ خدا کی کتاب کے الفاظ میرے خون سے لکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا جا سکے۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس دور میں اپنی ذات کو درپیش بحرانوں سے گزر رہے تھے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ستمبر 1996 کے ایک حملے میں اپنے بیٹے عدی ابن صدام حسین کے بچ جانے پر خدا کے شکر گزار تھے۔ مگر ساسون کے مطابق اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ ناظرین، ساسون کہتے ہیں کہ خون سے لکھا گیا قرآن مجید فرقان حمید ایک مثال ہے کہ کیسے کوئی آمر اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ مذہب ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہاں بہت سارے علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ خون پاک نہیں ہوتا، اس لیے یہ جائز نہیں کہ ناپاک اور نجس چیز یعنی خون سے اللہ رب العزت کی مبارک و معطر کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو لکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں ایران کے ساتھ جنگ کے اختتام پر صدام کو احساس ہوا کہ ایرانی مذہبی سوچ پورے عراق میں پھیلتی جائے گی۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ بعثت پارٹی کے نوجوان بنیاد پرستی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ساسون کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ وہ واقعی زیادہ مذہبی ہو گئے تھے، انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے یہ دکھاوا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مساجد تعمیر کروائیں
اور ایک بڑی یونیورسٹی بھی جسے وہ قرآن کی تعلیم کا بڑا ادارہ کہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ خیال بہت اچھا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس سے لوگوں کو اپنی جماعت کی حمایت کے لیے مائل کر سکیں گے۔ وہ قرآن کو ایسے پڑھیں گے جس سے وہ انہیں اپنا رہنما مان سکیں۔ اس سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ عوام کو مذہب کے ذریعے کنٹرول کر سکیں۔ ناظرین، وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ صدام نے اپنے مقاصد کے اصول کے لیے خواتین سے متعلق اپنا رویہ تبدیل کیا۔ جب وہ سال 1968 میں سیاست میں آئے تو روایات پر ہنستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خواتین کے پاس بھی ووٹ کا حق ہو، مزدوروں کو حقوق ملیں اور سب کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا ہوں۔ وہ معاشرے میں عورتوں کے کردار کے حقیقی محافظ تھے، مگر 1990 میں انہوں نے اپنا لہجہ تبدیل کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ عورتوں کی جگہ گھر ہے اور ان کا کام زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھی، مذہبی جنون اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ کویت کے ساتھ جنگ میں 7 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ خون میں کچھ کیمیائی مادے ملائے گئے تاکہ اسے سیاحی کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ماہرین کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ واقعی پورا صدام حسین کا خون تھا؟ کیونکہ اتنے زیادہ صفحات کے لیے بہت زیادہ خون درکار تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ایک شخص سال میں صرف 4 مرتبہ 470 ملی لیٹر خون عطیہ کر سکتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ صدام نے یہ تمام خون 2 سے 3 برسوں کے دوران عطیہ کیا، جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق انہیں کچھ چیزوں کا ڈر اور وہم تھا۔ مثلاً وہ روایت کے برعکس صدارتی محل آنے والے لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے اور نہ ہی گلے ملتے تھے۔ انہیں فلو یعنی نزلہ ہونے کا ڈر رہتا تھا۔ جب وہ رات کے کھانے پر جاتے تو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے۔ صدارتی محل میں ان کا اپنا شیف تھا اور ایک لیب میں کھانے میں زہر کی ملاوٹ کی جانچ کی جاتی تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ امکان بہت کم ہے کہ انہوں نے قرآن لکھنے کے لیے سارا خون خود عطیہ کیا۔ سال 2003 میں صدام حسین کے زوال کے بعد خون سے لکھے گئے اس قرآن کے نسخے کو چھپا دیا گیا۔ اسے اسی مسجد میں 3 دروازوں کے اندر محفوظ کر لیا گیا تاکہ اس سے ان کے تعلق کو ختم کیا جا سکے۔ ہر صفحے کو بلٹ پروف شیشے کے خانوں میں رکھا گیا تھا۔ قرآن کے نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار تھیں اور قرآن کے تمام صفحات ایک ہی جگہ محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔ امریکی مداخلت کے بعد ان صفوں کی نگرانی پر مامور ایک شخص نے برطانوی اخبار کو بتایا تھا کہ نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار ہوتی ہیں۔ ایک میرے پاس ہے، ایک علاقے کے پولیس سربراہ کے پاس اور تیسری بغداد کے کسی دوسرے حصے میں رکھی گئی ہے۔ صحافی کو اس نسخے تک رسائی نہیں دی گئی تھی اور اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے کمیٹی کی اجازت درکار ہے۔ ناظرین، اس نسخے کو لکھنے والے خطاط عباس شاکر جودی نے عراق چھوڑ دیا تھا اور کم از کم 10 سال پہلے وہ امریکہ میں مقیم تھے۔ سال 2003 کے بعد عراق نے صدام حسین کی کئی یادگاریں ہٹا دیں۔ ان کی وراثت کو مٹانے کے لیے ان سے وابستہ متعدد عمارتوں کے نام تبدیل کر دیے، مگر قرآن کریم کے حوالے سے حکام اس کشمکش کا شکار ہوئے کہ اسے ختم کر دیا جائے یا چھپا دیا جائے۔ مورخین کے مطابق یہ مذہبی مسئلہ بن گیا تھا۔ ایک طرف اسے بیشتر مذہبی اسکالرز گستاخانہ سمجھتے تھے۔ جسم سے نکلنے والے خون کو ناپاک یعنی نجس سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خون سے قرآن کریم لکھا گیا ہو۔ دوسری طرف اسلامی روایت میں قرآن خدا کی کتاب اور کلام ہے، لہٰذا آپ اسے تباہ بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، سب سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ اسے وہیں چھوڑ دیا جائے جہاں یہ تھا، یعنی نظر میں نہ ہونے سے یہ اپنی اہمیت کھو دے گا۔ ناظرین، اس قرآن تک رسائی رکھنے والے کچھ افراد نے تصدیق کی ہے کہ اس قرآن کے کم از کم کچھ صفحات اب بھی وہاں اسی مسجد میں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے خفیہ طور پر سعودی عرب کو ہدیے کے طور پر دے دیا گیا تھا، جبکہ بعض سمجھتے ہیں کہ اب یہ صدام حسین کی بیٹی کی ملکیت میں ہے، جو اردن میں رہتی ہیں، مگر کسی بھی بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو
پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔